حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص زار و قطار رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے چند چشم کشا واقعات پیش خدمت ہیں جو آپ کی رفت کردار اور شان عدالت کو اجاگر کرتے ہیں۔ نمبر 1، 2 اینٹوں کا انصاف۔ ایک دفعہ دو افراد میں جھگڑا ہوا کہ ایک نے دوسرے کی دیوار سے اینٹیں نکال لی ہیں۔ حضرت علی نے دونوں کو بلایا۔ مدعی نے کہا، یہ شخص میری دیوار کی اینٹیں اٹھا لے گیا ہے۔ مدعا علیہ نے کہا، یہ اینٹیں میری اپنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، دیوار کو دوبارہ تعمیر کرو۔ اگر اینٹیں فالتو نکلیں تو وہ مدعی کی ہوں گی، اگر پوری طرح فٹ ہو گئیں تو ثابت ہوگا کہ یہ اصل دیوار کی اینٹیں ہیں۔ دیوار بنانے پر اینٹیں فالتو نکلیں جو مدعی کے حق میں ثبوت بن گئیں۔ نمبر 2، عیسائی تاجر کا انصاف۔ ایک عیسائی تاجر اور مسلمان تاجر میں تجارتی تنازع پیش آیا۔ عیسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصاف مانگا۔ آپ نے مسلمان تاجر کو طلب کیا اور اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ مسلمان تاجر نے کہا، آپ مسلمان ہو کر غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں حق کے خلاف فیصلہ دوں؟ عدالت میں مذہب نہیں، انصاف دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، اونٹنی والے کا قضیہ۔ ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کی اونٹنی کسی نے ہڑپ کر لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشتبہ شخص کو طلب کیا اور اس کے گھر تلاشی لی۔ اونٹنی تو نہ ملی لیکن ہانڈی میں اونٹنی کا گوشت پکتا ہوا ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ گوشت ثبوت ہے کہ تم نے اونٹنی ذبح کی ہے۔ اب یا تو اونٹنی کی قیمت ادا کرو یا سزا بھگتو۔ مجرم نے قیمت ادا کر دی۔ نمبر 4، بیت المال کا انصاف۔ ایک موقع پر بیت المال سے ایک چراغ غائب ہو گیا۔ جب چور پکڑا گیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی عزیز نکلا۔ لوگوں نے کہا، یہ آپ کا عزیز ہے، معاف کر دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنے عزیز کو معاف کر دوں تو پھر دوسروں کو کس منہ سے سزا دوں گا، اور اسے وہی سزا دی جو قانون میں مقرر تھی۔ نمبر 5، کھجور کے درخت کا فیصلہ۔ دو بھائیوں میں کھجور کے درخت کے مالک ہونے پر جھگڑا ہوا۔ ایک کا دعویٰ تھا کہ درخت اس کا ہے، دوسرا اسے اپنا بتاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، درخت کو کاٹ دو۔ اگر اندر سے تازہ ریشہ نکلے تو وہ دوسرے بھائی کا ہے، اگر خشک ہو تو پہلے کا۔ درخت کاٹا گیا تو خشک نکلا، جس سے پہلے بھائی کا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ نمبر 6، سونے کے سکے کا معاملہ۔ ایک شخص نے بازار میں سونے کا سکہ گرا دیا، دوسرے نے اٹھا لیا۔ پہلے نے دعویٰ کیا کہ یہ اس کا سکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو الگ الگ بلا کر پوچھا، بتاؤ اس سکے پر کیا نشان ہے؟ صاحب سکے نے درست نشان بتا دیا جبکہ دوسرا خاموش رہا۔ اس طرح حقدار کو اس کا مال واپس مل گیا۔ نمبر 7، غلہ تقسیم کرنے کا واقعہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے غلہ تقسیم کر رہے تھے تو ایک یہودی نے کہا، آپ میرے حصے میں کمی کر رہے ہیں۔ آپ نے فوراً ترازو منگوا کر دوبارہ تولا، پتہ چلا کہ یہودی کا حق اسے پورا دیا گیا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے جان بوجھ کر آزمایا تھا، آپ کا انصاف دیکھ کر میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ نمبر 8، اپنے غلام کے خلاف فیصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قنبر نے کسی کو گالی دے دی۔ جب مظلوم نے شکایت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنبر کو سزا دینے کا حکم دیا۔ قنبر نے کہا، آپ مجھے سزا دیں گے؟ فرمایا، ہاں، کیونکہ تم نے ظلم کیا ہے، عدل میں رشتہ داری کو دخل نہیں۔ نمبر 9، گمشدہ اونٹ کا قصہ۔ ایک شخص نے اونٹ کھو دیا، کئی دن بعد اسے کسی اور کے پاس پایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے تو مالک نے اونٹ کو پکارا۔ اونٹ نے جواب دیا اور مالک کی طرف بڑھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اونٹ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ ثبوت کافی ہے۔ نمبر 10، پانی کے کنویں پر انصاف۔ دو افراد نے ایک کنویں پر جھگڑا کیا، ہر ایک اسے اپنا بتاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کنویں کا پانی نکالو، جس کی زمین سے کنواں وابستہ ہے وہی اس کا مالک ہے۔ پانی نکلنے پر کنواں ایک ہی کی زمین سے جڑا ہوا تھا، جس سے اس کا مالک ثابت ہو گیا۔ یہ تمام واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقید المثال عدل کی روشن مثالیں ہیں۔ آپ کا ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا تھا، جس میں نہ کوئی رعایت ہوتی تھی نہ پسندیدگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا عدل تاریخ میں مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انصاف، حق گوئی اور مساوات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے عدل و انصاف کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ذیل میں کچھ مشہور واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہودی اور ڈھال کا واقعہ، عدالت میں مساوات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جنگی ڈھال کسی یہودی نے چرا لی۔ جب آپ نے اسے عدالت میں پیش کیا تو قاضی شرعی جو آپ ہی کے مقرر کردہ تھے، اس نے یہودی سے پوچھا کیا تم نے یہ ڈھال چرائی ہے؟ یہودی نے انکار کیا۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام قنبر کو گواہ بنایا، لیکن قاضی نے کہا بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ یہودی فتح پا کر خوش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا قاضی نے صحیح فیصلہ کیا۔ یہودی نے انصاف دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور ڈھال واپس کر دی۔ نمبر 2، اپنے اور دوسروں کے لیے ایک ہی قانون، مساوات کی مثال۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غیر مسلم شہری ذمی کے درمیان کسی چیز پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں قاضی شرعی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا امیر المومنین، کیا آپ نے اس شخص کا حق مارا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر میں ایسا کرتا تو تم مجھے سزا دینے میں کیوں تعمیل کرتے؟ عدالت میں امیر و غریب برابر ہیں۔ یہ سن کر غیر مسلم بہت متاثر ہوا اور کہا آپ کے انصاف نے مجھے یقین دلایا کہ اسلام حق ہے۔ نمبر 3، چور کی سزا میں رعایت نہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے چوری کی۔ جب اسے سزا دینے کا وقت آیا تو کسی نے کہا یہ عورت ہے، اسے معاف کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حدود میں رعایت نہیں ہو سکتی۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نمبر 4، غلام اور آزاد شخص کے درمیان انصاف۔ ایک آزاد شخص اور ایک غلام کے درمیان جھگڑا ہوا۔ غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی۔ آپ نے آزاد شخص کو بلایا اور اسے ڈانٹا تم غلام کو کیوں ستاتے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں کہ تم کمزور پر ظلم کر رہے ہو؟ پھر آپ نے غلام کو انصاف دلوایا اور فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی غلام اور آزاد میں فرق نہیں، سب انسان برابر ہیں۔ نمبر 5، اپنے مخالفین کے ساتھ انصاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے آپ کو گالی دی۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ہم اسے سزا دیں گے، لیکن آپ نے منع فرمایا اور کہا نہیں، صرف اتنا کہو کہ اللہ تجھے معاف کرے۔ پھر آپ نے اس شخص کو بلایا، اسے کھانا دیا اور نرمی سے بات کی۔ وہ شخص شرمندہ ہوا اور توبہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ انصاف میں امیر و غریب، مسلم و غیر مسلم سب برابر ہیں۔ قانون کے سامنے کسی کو رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ مظلوم کی فریاد سننا حکمران کا فرض ہے۔ عدل ہی معاشرے کی بنیاد ہے۔ آپ کا عدل آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا یہ واقعہ تاریخ اور حدیث کی کتب میں مختلف انداز میں بیان ہوا ہے، لیکن سب سے مشہور روایت کچھ اس طرح ہے۔ واقعے کی تفصیل: ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے
اور کچھ لوگ اسے تسلی دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، یہ شخص کیوں روتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص ایک غریب آدمی ہے اور اس کا اونٹ جو اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھا چوری ہو گیا ہے۔ اس نے شکایت کی کہ چور نے اس کا اونٹ چرا لیا، لیکن چونکہ چور کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ بے بس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہیں شک ہے کہ کس نے تمہارا اونٹ چرایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں مجھے شک ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے۔ انصاف کی عظیم مثال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور مشکوک چور کے گھر گئے۔ چور نے انکار کیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا اگر تو نے یہ اونٹ چرایا ہے تو واپس کر دے ورنہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرا یہ گناہ سامنے ہوگا۔ چور نے پھر بھی انکار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گھر میں تلاشی لی۔ اونٹ تو نہ ملا لیکن اونٹ کی کھال یعنی چمڑا ملی جو ثبوت تھا کہ اونٹ ذبح کیا گیا ہے۔ چور نے اعتراف کیا کہ اس نے اونٹ چرایا تھا اور بیچ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چور سے کہا اب تو اس غریب کے اونٹ کی قیمت ادا کرے گا ورنہ سزا بھگتے گا۔ چور نے معافی مانگی اور قیمت ادا کر دی۔ غریب شخص خوش ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کی تعریف سنی۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف، غریبوں کی حمایت اور حق کی تلاش کی بہترین مثال ہے۔ وہ نہ صرف خلیفہ تھے بلکہ ایک عادل حکمران تھے جو ہر مظلوم کی فکر کرتے تھے۔ یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حق پرستی، انصاف اور مظلوم کی مدد ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف، حق گوئی اور مساوات کے ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم و ناانصافی کے خلاف حق بولنے کی ہمت دے، مظلوم کی مدد کرنے والا بنائے اور ہمارے دل میں ہر مخلوق کے لیے انصاف و رحمت کے جذبات پیدا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عدل دینے والا بنا اور ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا صحیح شعور عطا فرما، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔